الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے درود شریف کو کثرت سے پڑھنا۔ درود شریف کو پڑھنا بذات خود ایک بہترین عمل ہے، کیونکہ یہ وہ واحد وظیفہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا وظیفہ ہے۔ آپ نے حضرت علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول پڑھا ہوگا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کب سے ہیں، لیکن جب سے اللہ تعالیٰ ہیں تب سے اللہ تعالیٰ درود شریف پڑھ رہے ہیں، فرشتے درود شریف پڑھ رہے ہیں، اور اہل ایمان کو، خاص طور پہ ایمان والوں کو اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ ہم سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود اور سلام بھیجیں۔ اب بات آتی ہے کہ درود شریف کو کثرت سے پڑھا جائے۔ اس بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث اس طرح سے ہیں۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، پھر ایک جگہ فرمایا اے میری امت مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو۔ جب بھی ہم درود شریف پڑھیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثیر تعداد میں پڑھیں، کیونکہ کثرت سے درود پڑھنے والے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوتے ہیں۔ اچھا، اس میں ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ درود شریف کو کثرت سے پڑھنے کے لیے ہمیں کوئی خاص ٹائم کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں ایک ٹائم فکس کرنا ہے، اسی وقت ہمیں درود شریف کی کثرت کرنی ہے۔ آپ اپنے دن بھر میں اپنی روٹین کے مطابق درود شریف کو کثرت سے پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح جو خاص دن جو ہیں جن کے متعلق کہا گیا ہے کہ اس دن کثرت سے درود شریف پڑھا جائے، تو وہ بھی ہمیں احادیث شریف سے واضح ہوتے ہیں کہ فرشتے چاندی کے کاغذ پر سونے کی قلموں سے ان لوگوں کے نام لکھتے ہیں جو جمعرات کے دن اور جمعے کی رات مجھ پر کثرت سے درود پڑھتے ہیں۔ ایک اور حدیث شریف میں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ جمعے کا دن قیامت کا دن ہے۔ جب جمعے کی رات اور جمعے کا دن آئے تو مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ ان احادیث شریف میں جمعرات کی رات اور جمعے کی رات اور دن میں بکثرت درود شریف پڑھنے کی ہدایت کی گئی ہے ہمیں۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جمعرات کا دن، جمعرات کی رات، اسی طرح جمعے کی رات اور جمعے کا دن، ان دنوں میں اور راتوں میں ہم خاص طور پہ کثرت سے درود شریف پڑھنے کا اہتمام کریں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آج جن اولیاء اکرام رضی اللہ عنہ کے مزارات پر اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں جو درود پاک کو بلا ناغہ روز کثرت سے پڑھا کرتی تھیں۔ بے شک درود پاک درود پڑھنے والے کی عزت اور مرتبے کو بڑھاتا ہے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے مجھ پر درود پاک پڑھنے میں بہترین درجے مخصوص کر رکھے ہیں۔ یاد رکھیے یہ بہترین درجے ان مومنین کے لیے ہیں جو درود شریف کو کثرت سے پڑھتے ہیں۔ درود شریف کو کثرت سے پڑھنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی کتنی تعداد ہے؟ بہت جگہ یہ کہا گیا ہے، جو زیادہ تر جس پہ اتحاد ہے وہ یہ ہے کہ 1000 کو کثرت کہا جاتا ہے۔ بعض مقامات پر 100 مرتبہ پڑھنے کو بھی کثرت کہا گیا ہے، 313 مرتبہ پڑھنے کو یا 500 مرتبہ پڑھنے کو بھی کثرت کہا گیا ہے، لیکن یہ جو رائے ہے یہ کم پائی جاتی ہے۔ زیادہ تر 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کو کثرت کہا گیا ہے۔ اگر ہم بہت سے مشائخ اور بزرگوں کو دیکھیں تو وہ اکثر 30 اور 40 ہزار کی تعداد میں روزانہ درود شریف کا ورد کیا کرتے تھے۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک حدیث شریف جس کا پہلے بھی بہت مرتبہ ذکر کیا گیا، اس کا میں دوبارہ ذکر کروں گی، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ یہ حدیث شریف کوشش کریں کہ ہر دوسرے دن اس کو پڑھا کریں یا سنا کریں۔ یہ آپ کے بہت سارے سوالوں کا جواب ہے۔ جب آپ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے مسئلے ہیں جو حل نہیں ہو رہے، سالوں سے مسئلے چلے آ رہے ہیں، قرضہ ہے، اولاد نہیں ہو رہی، یا اور کوئی مالی مسائل یا کچھ بھی ہیں، تو اس حدیث شریف میں آپ کو سلوشن ملتا ہے کہ آپ کے جو پرابلمز ہیں، جو کام ہے دنیا کے، وہ سارے کے سارے کیسے حل ہو سکتے ہیں۔ یہ حدیث شریف میں نے آپ کو پہلے بھی بہت مرتبہ سنائی ہے، آپ نے خود بھی پڑھی ہوگی، لیکن
ایسی احادیث جو ہمارا حوصلہ بڑھائیں، ہمیں انکریج کریں درود شریف پڑھنے کے لیے، ان کو تو آپ اسکرین شاٹ لے کے سیو کر لیں اور بار بار ان کو دیکھیں۔ اب میں حدیث شریف آپ کو دوبارہ سناتی ہوں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرمائیے کہ میں اپنے اوراد و وظائف کے لیے متعین کردہ وقت میں سے کتنا وقت مقرر کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تمہارا جی چاہے۔ حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 1/4 مقرر کر دوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے اختیار ہے، اگر اس سے بھی زیادہ وقت پڑھے گا تو تیرے لیے بہتر ہوگا۔ حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نصف یعنی آدھا وقت مقرر کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے اختیار ہے، اگر اس سے بھی زیادہ وقت پڑھے گا تو تیرے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا تو 2/3 کر دوں یعنی 2/3؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے اختیار ہے، اگر اس سے بھی زیادہ وقت پڑھے گا تو تیرے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر میں اپنا سارا خالی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے لیے وقف کرتا ہوں۔ آپ اس کو لائن کو دوبارہ سنیں۔ حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر میں اپنا سارا خالی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے لیے وقف کرتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو ایسا کرے تو تیرے سارے کام سنور جائیں گے اور تیرے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اب یہ آخری لائن میں آپ کے لیے دوبارہ ریپیٹ کروں گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو ایسا کرے تو تیرے سارے کام سنور جائیں گے اور تیرے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اب آپ کو اس حدیث شریف سے واضح ہوتا ہے کہ اگر ہم کثرت سے درود شریف پڑھیں گے روزانہ تو ہمارے سارے کام، ہماری ساری مشکلات، جو مسئلے ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، وہ آہستہ آہستہ حل ہوتے چلے جائیں گے اور ہمارے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ ہمیں اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے؟ میں کچھ بہن بھائیوں نے جب یہ سوال کیے یا بات کر رہے تھے کہ دیکھیں ہم اتنے عرصے سے درود شریف پڑھ رہے ہیں اور ہمارے یہ کام نہیں ہو رہے اور ایسے ہو رہا ہے ویسے ہو رہا ہے، تو حافظ جھنگوی بھائی جن کا میں نے ذکر کیا تھا تو میں ان سے بات کر رہی تھی، انہوں نے بڑی پیاری بات کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں درود شریف آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اہل ایمان والوں کو، ٹھیک ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پڑھتے ہیں۔ جو لوگ اس نیت سے درود شریف پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ ان کے فرشتے پڑھتے ہیں اور ہمیں اس چیز کو حکم کو ماننا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس پہ یہ حدیث شریف جو مختلف سٹائلز میں بیان کی گئی ہے کہ درود شریف کی کثرت کریں، تو جب آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، خالص محبت میں آپ درود شریف پڑھتے ہیں نا کثرت سے روز، تو آٹومیٹکلی آپ کے بن مانگے آپ کے سارے کام سنورتے چلے جاتے ہیں۔ ابھی ہم گناہ اور ثواب کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، ابھی تو ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں نا، اس دنیا کی زندگی میں جو مشکلات ہمیں پیش آتی ہیں تو ہم ان کو حل کرنے کے لیے کتنے وظیفے ڈھونڈتے ہیں، کبھی یہ وظیفہ پکڑو کبھی وہ وظیفہ پکڑو۔ تو اگر ہم اس حدیث شریف کو ایبزارب کر لیں، ٹھیک ہے، گھول کے پی جائیں، تو ہمیں احساس ہو کہ اگر ہم خالی درود شریف ہی پڑھتے جائیں تو ہمارے سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ لیکن دیکھیں ہمیں کیا ضرورت ہے؟ صبر، تحمل، برداشت۔ کوئی بھی انسان اگر آج مجھے اٹھ کے کہے نا کہ اس کی زندگی میں کوئی آزمائش نہیں ہے، میں اس بات کو نہیں مانوں گی۔ اور اگر کبھی آپ کو بھی ملے نا کوئی اور یہ بات بولے کہ جی میری زندگی تو بہت خوبصورت ہے، میرے پاس سب کچھ ہے، اور ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہر انسان کی زندگی میں یاد رکھیے گا آزمائش ہے۔ اس دنیا میں ہم لوگوں کو خوش رہنے کے لیے اور ساری چیزیں حاصل کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ اگر آپ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہیں تو آزمائشیں آپ کی زندگی کا حصہ ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اور بھی اس کے علاوہ کوئی بھی مذہب سے انسان ہو، ہر انسان کی زندگی میں آزمائشیں آئیں گی، لیکن فرق کیا ہوتا ہے؟ فرق یہ ہوتا ہے کہ جو درود شریف پڑھنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں نا، ان سے
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، اور وہ ان تمام مشکلات میں سے شکر گزاری کے ساتھ نکلتے ہیں، وہ مزید گناہ میں مبتلا نہیں ہوتے۔ ورنہ دیکھیں بعض لوگوں پہ جب مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں تو وہ ایسے بوکھلا جاتے ہیں کہ وہ مزید ناشکری، شکوے، شکایتیں اور اس قسم کی مایوسی میں چلے جاتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کفر کے زمرے میں ڈالا ہے۔ جب بھی پریشانی آئے آپ یاد رکھیں کہ وقت کبھی ایک جیسا نہیں رہتا۔ اگر وہ مشکل سے پہلے والا وقت نہیں تھا تو یہ وقت بھی نہیں رہے گا۔ بہرحال اگین کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ آپ درود شریف کو جتنا زیادہ وقت دیتے جائیں گے اتنا ہی آپ کی زندگی میں آسانیاں ہوتی جائیں گی۔ لیکن اس کے باوجود اگر آپ کو لگے کہ یہ ایک پریشانی ہے اور یہ نہیں جا رہی اور میں اب کثرت سے درود شریف پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں لیکن نہیں ختم ہو رہا، تو پھر آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسی میں آپ کے لیے بہتری ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی اور بات ہوتی اور وہ اس میں آپ کا زیادہ نقصان ہوتا۔ اچھا اب یہاں پہ ایک اور بھی حدیث شریف میں آپ کو سناتی ہوں۔ ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں رات کا تیسرا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھوں تو کافی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر زیادہ پڑھو تو زیادہ اچھا ہے۔ صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اگر آدھی رات تک درود پاک پڑھوں تو کافی ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، زیادہ پڑھو تو اس سے بھی بہتر ہے۔ صحابی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ساری رات درود پاک پڑھوں تو پھر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہوتے ہوئے فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ کی بھرپور رحمتیں نازل ہوں گی تم پر، تمہارے غم ختم ہو جائیں گے اور سارے گناہ مٹ جائیں گے۔ تو دیکھیں درود شریف کی کثرت کے کیا فائدے ہیں۔ کثرت سے مراد یہاں پہ کوانٹٹی بھی ہے اور وقت بھی ہے۔ اگر آپ زیادہ وقت دیں گے تو یقیناً آپ کثرت کی جو کوانٹٹی ہے، لیٹس اسیوم 1000 ہے، آپ اس کو اچیو کر لیں گے۔ اگر آپ کوئی بڑا درود شریف کا کوئی بڑا سیغہ پڑھتے ہیں تو آپ یقین کریں، میں نے پچھلے 1 سال میں اتنے لوگوں کو دیکھا ہے کہ انہوں نے، جیسے درود ابراہیمی ایک بڑا سیغہ ہے، اس کو انہوں نے لٹرلی دن میں 100 مرتبہ پڑھنا شروع کیا تھا اور 3 مہینے بھی نہیں گزرے تھے کہ وہ 3000 سے 5000 سے 8000 سے 11000 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھ رہے تھے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو یہ نہیں کہ خالی بیٹھے ہوتے تھے یا جن کے پاس کرنے کو کوئی کام نہیں ہے، فیملیز ہیں، زندگی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ماشاءاللہ وہ پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے۔ بہرحال اگر آپ کے پاس درود شریف کا کوئی مختصر سیغہ ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ اس کو خالی 1000 نہیں، پھر آپ اس کو اس سے بھی زیادہ پڑھیں۔ دیکھیں بات یہاں پہ بیسیکلی یہ ہے کہ اگر آپ 24 گھنٹوں میں سے لیٹس اسیوم آپ 16 گھنٹے جاگتے ہیں یا 18 گھنٹے یا 20 گھنٹے جاگتے ہیں، تو 20 گھنٹے میں سے آپ کتنا وقت درود شریف کو دے رہے ہیں، درود شریف پڑھنے میں لگا رہے ہیں۔ تو وقت آپ کتنا دے رہے ہیں یہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے، اور جیسے جیسے آپ کا وقت بڑھتا جائے گا درود شریف پڑھنے میں، کوانٹٹی یا تعداد خود بخود بڑھتی چلی جائے گی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو کثرت درود شریف کے بارے میں اور بھی کچھ باتوں کا ذکر کروں گی۔ جمعرات اور جمعے کا دن اور راتیں آنے والی ہیں، آپ ضرور کوشش کریں کہ ان ڈیز اینڈ نائٹس میں آپ خاص طور پہ خاص اہتمام کریں درود شریف پڑھنے کا، اپنے کاموں کو تھوڑا سا مینج کریں، تھوڑی سی ان سے فرصت لیں اور درود شریف کی کثرت کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت دونوں جہاں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب عطا کریں۔ آمین ثم آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔